اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا، آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتے پھر مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں کہتے لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، میں مطعم ابن عدی کے کہنے پر ان سب کو آزاد کر دیتا۔ ارے میرے دوستو، ہمارے پڑوس میں رہنے والے وہ ہمارے بھائی جو نان مسلم ہیں، وہ ہمارے ہیں، خونی رشتہ ہے ان سے، ان میں ہر ایک ہم سے عداوت دشمنی کرنے والے نہیں ہیں۔ تلاش کریں ان کے ساتھ اچھائی کے معاملے کر کے اس ملک کے امن و امان اور اس ملک کی شانتی کو واپس لے آئیں، اور انسانیت کیا ہے پوری دنیا کو دکھا دیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یاد کیا۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر جہاں کہیں پر گڑبڑیاں، دنگے، فسادات، قتل، غارت گری، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ دھارمک لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ یا دھارمک نام تو دھرم کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دھارمک نہیں ہے۔ جو بھی دھارمک ہو، اپنے مذہب کو مانتا ہو، اپنے مذہب کو جانتا ہو، اپنے مذہب کی معلومات اس کو ہو، اپنے مذہب کے بارے میں اس کو علم ہو، تو وہ کبھی بھی ناحق کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا، ناحق کسی انسان کا خون نہیں بہا سکتا۔ وہ کام وہ کر سکتا ہے جس کو اپنے دھرم اور مذہب سے دور دور تک کا تعلق نہ ہو۔ اہل ایمان نہ صرف اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جتنے ہندوستانی ہیں ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری وہ نبھائیں گے۔ یہ تعلیمات دور ہے، اس لیے میرے دوستو الگ الگ چیزیں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جس کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عام لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر اسلام کو جانتے قرآن سے، اسلام کو جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، تو یہ جو خرابیاں دماغ میں گھس رہی ہے نا، خود بخود کلیئر ہو جاتی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقد قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جنوں انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے۔
جس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے سے، انصاف کا معاملہ کرنے سے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے تمہارے دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کیے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کا جو موضوع ہے، برادران وطن سے ہمارے تعلقات، یعنی کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملک میں صرف ہم ہی نہیں رہتے، بلکہ یہ ملک کئی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو اپنے اندر سمائے ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب اس ملک کو آزادی ملی، اس ملک کی آزادی میں بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں دی، قربانیاں دی، کوششیں کی، یہاں تک کہ یہ ملک انگریزی تسلط سے آزاد ہو گیا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا، یہ ملک کیسے چلے جہاں ہمہ اقسام کے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جہاں الگ الگ کلچر ہے، الگ الگ دھرم کے ماننے والے ہیں، تو اس کے لیے اس ملک کے لیے ایک دستور بنایا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، جس کو دستور اساسی بولا جاتا ہے، آئین بولا جاتا ہے۔ تو جب اس آئین کو مرتب کیا گیا، اس آئین کی ترتیب دی گئی، اس کانسٹیٹیوشن کو بنایا گیا، تو اس کانسٹیٹیوشن کو ایک جمہوری رنگ کے طور پر تمام مذاہب کا لحاظ کرتے ہوئے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کا لحاظ کرتے ہوئے، اس دستوری کتاب کا پریمبل، جس کے اندر واضح طور پر بنیادی حقوق کس طرح سے ہر ایک کو حاصل ہوں گے، ان چیزوں کو واضح کرتے ہوئے اس کتاب کے آرٹیکلز بنے، دفعات بنے، جس میں پرسنل لاس بنے، کامن لاس بنے، جس کے ذریعے سے یہ ملک اپنے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو اس کتاب کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے آزادی دی گئی کہ تم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرو، تمہیں کوئی چھیڑخانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر چاہو تو تم اپنے مذہب کی دوسروں کو تبلیغ بھی کر سکتے ہو، زبردستی نہیں، زور نہیں، کسی پر فورس نہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہو۔ یہ قانونی حق ہر مذہب کے ماننے والوں کو دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہمیشہ یہ تاثر دیا جانے لگا کہ اس ملک کا ہر باشندہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ جیسے عموماً بولا جاتا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، جو نظمیں بنی، جو اشعار بنے، اس کے اندر بھی یہ بات بہت زیادہ ابھار کر پیش کی گئی کہ یہاں کا ہر ہندوستانی، ہر انڈین، ہر بھارتی ناگرک آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ تو اس ملک کا ایک معاملہ ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سے بھی آگے کی بات کہی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ قرآن کا یہ خطاب ساری انسانیت کو ہے، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو ہم اسی بنا پر کہتے ہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جو بھی انسان بستے ہیں وہ یقیناً ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، مذہبی اعتبار سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، دھارمک معاملہ ان کا کوئی بھی ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں رب کے اس فرمان کی وجہ سے، رب کے اس فرمان کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ تمام انسانوں کی اصل ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے قبیلوں میں بانٹا، خاندانوں میں بانٹا، اس لیے نہیں کہ تم آپس میں لڑائی کرو، اس لیے نہیں کہ تم خاندانی شرافت ایک دوسرے کے اوپر واضح کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس لیے بانٹا
लितारफू, ताकि तुम्हारा पहचान हो जाए, तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में कोई काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, तो वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जो रब से डरेगा, जो अपने पैदा करने वाले से डरेगा, जो अपने खालिक से डरेगा, जो अपने माबूद से डरेगा, वही अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। तो बहरहाल जब हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो इन भाइयों के लिए हमारा क्या काम होना चाहिए? हमने अब तक इनके लिए क्या किया? बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या थी? इतने ज़माने से हम साथ में रहते हैं, एक लंबे अरसे से हम लोग साथ में रहते हैं, इसी मुल्क के हम सब हैं, यही हम सब का मुल्क है। 1947 की आज़ादी के बाद जो भी इस मुल्क के अंदर रहा वो उसी मुल्क का है, और हकीकी तौर पर इसी मुल्क के अंदर रहकर जंगें लड़ी गई, आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई। जिसको अपने घर में नहीं रहना था उसने अपना अलग घर बना लिया, लेकिन हम जो कुछ बचे हैं यहाँ, ये सब के सब अपने घर के अंदर है, ये बात वाज़ेह है। तो जब हम सब यहाँ एक साथ हैं, तो बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या? अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वो लोग जो तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में झगड़ा नहीं करते, तुम्हारे दीन के बारे में तुमसे लड़ाई नहीं करते, तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता कि तुम उनके साथ भलाई का मामला करो, तुम उनके साथ अच्छाई का मामला करो, तुम उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करो, तुम उनके साथ इंसाफ का मामला करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और वैसे मेरे दोस्तों, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय नागरिक इस मुल्क के अंदर जो जिंदगी बसर करता है वो एक मुआहदे के तहत करता है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है, जहां पर हर एक को उसके हुकूक हासिल हैं, बुनियादी तौर पर हर एक के हुकूक महफूज कर दिए गए हैं। तो चंद मुआहदों के तहत एक दूसरे के साथ हम जिंदगी बसर करते हैं। उसके बाद जब मुआहदे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन मुआहदों के एतबार से हम जिए, और कभी भी किसी के साथ ना इंसाफी का मामला ना हो, कभी भी किसी के साथ ज़ियादती का मामला ना हो। और इस्लाम जिसकी तारीफ ही है सलामती, ईमान जिसकी तारीफ ही है अमन, तो अहले ईमान अमनो अमान सलामती के मामन है, मरकज है, मकसद है। अमन सलामती इस्लाम और अहले इस्लाम से निकलती है। तो कहीं पर कोई मामला हो, किसी किस्म की कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो, तो अमन अमान के कायम करने के लिए सबसे आगे किसको आना पड़ेगा? अहले इस्लाम को आना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस के अंदर फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तल मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह व इन रीहहा तूजद मिन मसीरति 40 आमन, रवाहुल बुखारी। बुखारी की हदीस है। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुआहिद को कत्ल करता है, मन क़तल मुआहिदन, जो किसी मुआहिद को कत्ल करता है, किसी भी नाहक किसी का भी कत्ल होता है, ये इस्लाम की तालीमात है मेरे दोस्तों। ये वो इस्लाम है जो आलमगीर है, ये मुसलमानों की विरासत नहीं, ये अहले ईमान की विरासत नहीं है। क्योंकि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले जितने भी अंबिया आए वो ख़ास इलाके के लिए, ख़ास कबीले के लिए, लेकिन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आलमगीर, इतनी आलमगीर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी आप ही की नबूवत है, क़यामत तक यही नबूवत रहेगी। अब क़यामत तक कोई नबी आने वाले नहीं है। और जो किताब आप पर उतारी गई वो किताब आलमगीर किताब है, सारी इंसानियत की रुश्द और हिदायत के लिए उतारी गई है, सारे इंसानों को राह रात पर लाने के लिए उतारी गई है। इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने नबी को पहचाने,
وہ اپنی اس کتاب کو پہچانے، اس کتاب کو جانے جو کتاب اس کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ اسی لیے اسلام کا پیغام عام ہے، قرآن کی تعلیمات عام ہیں، نبی کی رسالت عام ہے، کسی مخصوص قبیلے علاقے کے حد تک محدود نہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے آئے ہیں، یہ قرآن مجید صرف عرب کے لیے ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی انسان نام کی کوئی چیز بستی ہے ان سب کے لیے یہی تعلیمات اللہ نے اتاری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی پر فورس نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، زبردستی منوانے کا حکم نہیں دیا، زبردستی اسلام میں لانے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے کہا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ہر ایک کو زندگی دی ہے، ہر ایک کو جینے کا حق دیا۔ جو رب کا فرما بردار وہ بھی جیتا ہے، جو رب کا نافرمان وہ بھی جیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے۔ اور اللہ نے کبھی کسی کو زبردستی یہ نہیں کہا کہ تو اسی مذہب کو مان، تو اسی اسلام کو مان۔ تو پھر کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی دھارمک ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، نہ ہی اس کا مذہب، نہ ہی اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا دھرم، وہ اپنا مذہب کسی اور پر زبردستی ٹھوسے یا کسی کو مجبور کرے کہ وہ اپنا دھرم چھوڑ دے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ نہ وہ کسی کو مجبور کر سکتا ہے کہ میں جس دھرم کو مانتا ہوں اس دھرم کو مان لے۔ اسی وجہ سے اس ملک کا ایک ایسا باشندہ ہو جو کسی مذہب کا اکیلا ماننے والا ہے، صرف اکیلا ماننے والا ہے، تو بھی اس کو اتنا ہی حق حاصل ہے جس مذہب کے ماننے والے کروڑوں میں ہو۔ یہی اس ملک کے آئین کا معاملہ ہے اور یہی رب کائنات کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے زور زبردستی کا معاملہ نہیں۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر جہاں کہیں پر گڑبڑیاں، دنگے، فسادات، قتل، غارت گری، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ دھارمک لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ یا دھارمک نام تو دھرم کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دھارمک نہیں ہے۔ جو بھی دھارمک ہو، اپنے مذہب کو مانتا ہو، اپنے مذہب کو جانتا ہو، اپنے مذہب کی معلومات اس کو ہو، اپنے مذہب کے بارے میں اس کو علم ہو، تو وہ کبھی بھی ناحق کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا، ناحق کسی انسان کا خون نہیں بہا سکتا۔ وہ کام وہ کر سکتا ہے جس کو اپنے دھرم اور مذہب سے دور دور تک کا تعلق نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی دھارمک ہوگا اس کا دھرم، اس کا مذہب اس کو بتلائے گا انسان کی قدر کیا ہے، انسانیت کا مقام کیا ہے، انسانیت کی عزت کیا ہے، انسانیت کا احترام کیا ہے، اور انسانیت کو اللہ رب العزت نے کیا درجہ دیا ہے۔ اگر قرآن کا معاملہ دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا۔ اللہ کہتا ہے جو ناحق کسی انسان کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے، غور کرنا میرے دوستو، جو ناحق کسی انسان کا قتل کرتا ہے، کسی بھی انسان کا، من قتل نفسا بغیر نفس، ناحق کسی جان کو لے لیتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے، فکانما قتل الناس جميعا، وہ فسادی، وہ قاتل، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ فسادی صرف فساد مچانے والا نہیں ہے، کانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو پھر جو دھارمک ہو، مذہبی ہو، وہ کیسے اس طرح کا جرم اختیار کر سکتا ہے کہ جس سے امن خراب ہو، سلامتی خراب ہو، ملک کی شانتی ختم ہو جائے، انسانیت ہیبت کے اندر جینا شروع کر دے، لوگ اپنی جان کی حفاظت کے لیے پریشان ہو اور انسانیت اپنی جان کو بچانے کے لیے پریشان ہو کہ انسانوں میں رہتے ہوئے، انسان کسی جنگلات میں جائے، انسان کسی بیابان میں جائے، وہاں ڈرے کہ وہاں بھیڑیے ہوں گے، وہاں شیر اور چیتے ہوں گے، میں اکیلا کیسے رہوں اس جنگلات میں، میں اکیلا کیسے جیوں اس جنگلات کے اندر۔ وہاں اس کو ڈر ہو، وہاں اس کو خوف ہو، کیونکہ جن میں وہ جی رہا ہے، جن میں وہ سانسیں لے رہا ہے، وہ انسان نہیں، درندے ہیں، وہ انسان نہیں، وہ جنگلی جانور ہیں، تو وہاں اس کو ڈر لگے۔ لیکن انسانی بستی میں رہے،
इंसानी आबादी में रहे, फिर भी वो डरे, फिर भी वो खौफ खाए। ये कैसे हो सकता है? इसीलिए मेरे दोस्तों, कमी उनकी नहीं है जो इस तरह का मामला हो रहा है, कमी हमारी है, कमी हमारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तौहीद दिया, रब कायनात ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक़ीदे तौहीद को समझने की तौफीक दी। हमने एक अल्लाह को माना। कैसे माना? अरे हकीकत देखी जाए, बाई बर्थ पैदाइशी हर इंसान तौहीद परस्त है, हर इंसान तौहीद को लेकर पैदा होता है। मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अल फितरा फअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। जो भी बनी आदम पैदा होता है वो फितरत को लेकर पैदा होता है, वो तौहीद को लेकर पैदा होता है। पैदा होने वाले बच्चे को पता नहीं ये घर मुसलमान का है, ये किसी नॉन मुस्लिम का है, ये यहूदी का है, नसरानी का है, सिख का है, ईसाई का है, उसको नहीं पता। वो पैदा होने के बाद नहीं जानता उसके माँ बाप कौन है, वो पैदा होने के बाद नहीं जानता उसका खानदान कबीला कौन है। वो तो बस पैदा हुआ है, उसे पता नहीं है। लेकिन पैदा हुआ है तो बिल्कुल कैसे पैदा होता है, कोई निशान, कोई मजहबी निशान उसके जिस्म पर नहीं होता है, कोई चीज़ उसके जिस्म पर नहीं होती है, तो वो खालिस तौहीद की फितरत पर पैदा होता है, बनता है, बिगड़ता है, जो होता है वो उसके माँ बाप फअबवाहु युहव्विदानी, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको नसरानी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। ये फ़र्क बाद में हुआ। तो ये तारुफ रब का, ये तारुफ तौहीद का, ये तारुफ इंसानियत का, मुकाम इंसानियत को समझाएगा कौन? वो समझाएगा जिसको वो मुकाम पता है। वो रब जिसने सारी मखलूक को पैदा किया, उस रब ने इनकी रुश्द व हिदायत के लिए, इनको अमन व अमान से जीने के लिए जो पैगाम उतारे, उस पैगाम का जानने वाले की जिम्मेदारी है कि वो इंसानियत को राह रास्ते पर रखे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुआहिद बनकर जियो तो नाहक अगर किसी का कत्ल करेगा, कोई किसी मुआहिद को कत्ल करेगा, वो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। किसी भी इंसान का कातिल, नाहक अगर किसी इंसान को वो कत्ल करता है, कातिल कोई भी हो, चाहे वो अहले ईमान क्यों ना हो, अगर अपने मुआहिद को नाहक कत्ल करता है तो वो जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। वह इन्न रिहा तूजदु मिन मसीरति 40 आमन, हालांकि 40 साल की मसाफत से जन्नत की खुशबू सूंघी जा सकती है। 40 साल आदमी सफ़र करता रहे, तेज तर्रार सवारी पर सवार होकर सफ़र रखे, 40 साल जितनी दूर पहुंच सकता है उतनी दूर से जन्नत की खुशबू सूंघी जा सकती है, वो खुशबू भी नहीं पा सकता। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जब हमला हुआ उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु पर, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात है, अपने बाद खलीफा कौन बने इसके लिए एक मजलिस मुशावरत रखते हैं कि तुम लोग इतने आपस में तय करके ये तय कर लो कि मेरे बाद तुम्हारा खलीफा कौन होगा। लेकिन अपने बाद के आने वाले खलीफा को उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु वसीयत करते हैं, और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल उसीही बिदिम्मतिल्लाहि व ज़िम्मति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युवफ़्फ़ा लहुम बिअहदिहिम व अन युक़ातल मिन वराइहिम व ला युकल्लफ़ु इल्ला ताक़तहुम, रवाहुल बुखारी। बुखारी की हदीस है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है। वो खुद कहते हैं, मैं वसीयत करता हूँ मेरे बाद के आने वाले खलीफा को कि वो ज़िम्मी काफिरों से किए गए मुआहदों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा समझते हुए पूरा करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा समझते हुए पूरा करे। वसीयत कर रहे हैं उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कि जो भी ज़िम्मी काफिरों से मुआहदे किए गए हैं, उनके साथ जो भी जिस किस्म के भी मुआहदे हैं, उन मुआहदों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा समझकर पूरा किया जाए। वअन युक़ातल मिन वराइहिम, अगर उन ज़िम्मी काफिरों से लड़ने के लिए कोई गैर ज़िम्मी काफिर आते हैं, कोई दूसरे मुशरिकीन उन ज़िम्मी काफिरों को मारने के लिए आते हैं, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं इस्लामी लश्कर की जिम्मेदारी है, मुसलमान लश्कर की जिम्मेदारी है, वो अपने ज़िम्मी काफिरों की हिफाजत के लिए गैर ज़िम्मी काफिरों से जंग के लिए तैयार हो जाए। हम मेरे दोस्तों, ये मुल्क हम सब का है। अगर इस मुल्क के अमन को बिगाड़ने के लिए कोई दूसरा आता है, दूसरा कोई भी हो सकता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए,
ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ وہاں کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، اور مسلمان اور یہودی وہاں کے جو بھی مدینہ کے رہنے والے تھے یہ آپس میں طے کیے کہ آج کے بعد یہ مدینہ ہم سب کا ہے، جیسے آزادی کے بعد یہ ملک ہم سب کا ہو گیا، اور یہ کانسٹیٹیوشن ہم سب کو جوڑتا ہے، اس ملک کا آئین اور دستور ہم سب کو جوڑتا ہے کہ تم سب ہندوستانی ہو، تم سب بھارتی ناگرک ہو، یہ تم سب کا ملک ہے، اس ملک کی حفاظت تم سب کی ذمہ داری ہے، اس ملک کے فساد کے تم سب ذمہ دار ہو، جو فسادی ہے اس کو فساد سے روکنے کی ذمہ داری ہر ہندوستانی ناگرک کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں کے یہودیوں سے بات کی، کہا دیکھو ہم سب مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ ہم سب کا شہر ہے، اب یہ سوچو کہ باہر کا جو بھی دشمن ہوگا وہ ہم سب کا دشمن ہے، بھلے وہ تمہارا دشمن ہے یا ہمارا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے یا یہودیوں تمہارا دشمن ہے، وہ باہر سے آنے والا ہم سب کا دشمن ہے، ہمارا دشمن آئے گا تو بھی ہم سب مل کر لڑیں گے، تمہارا دشمن آئے گا تو بھی ہم سب مل کر لڑیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے میرے دوستو، اور کون سی وفاداری دے ہم مسلمان، اور کیا کہیں؟ جس کی تعلیمات، جس چیز پر وہ عمل پیرا ہے، ہر جگہ پر اس کو رہنمائی کرتے ہیں کہ جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ کا وہ ہے، اس جگہ کے لیے وہ کیا کیا کرنا ہے، اس کو کتنی واضح تعلیمات دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِن يُقَاتَلَ مِن وَرَائِهِمْ، غیر ذمہ کافر ذمہ کافروں سے لڑائی کے لیے آ جائے، مسلمانوں کفار کا مقابلہ کرو، اور اپنے ذمہ کافر بھائی جو ہے تمہارے ساتھ تمہارے مملکت میں جو رہ رہے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تو آج اس ملک میں اہل ایمان نہ صرف اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جتنے ہندوستانی ہیں ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری وہ نبھائیں گے۔ یہ تعلیمات دور ہے، اس لیے میرے دوستو الگ الگ چیزیں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، جس کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عام لوگوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر اسلام کو جانتے قرآن سے، اسلام کو جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے، تو یہ جو خرابیاں دماغ میں گھس رہی ہے نا خود بخود کلیئر ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کون ہے پتہ؟ ایمان والا شخص ہے یہ؟ نہیں، مشرک شخص ہے مطعم بن عدی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف پر نکلے تھے، طائف کے سفر کے لیے، شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اسلام کے لیے سہارا بن جائیں، لیکن اہل طائف نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اہل طائف نے قبول نہیں کیا۔ قبول نہ کرتے پھر بھی ٹھیک تھا، قبول نہ کرتے پھر بھی ٹھیک تھا، کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری دعوت کو قبول نہیں کریں گے لہذا چلے جاؤ، لیکن ویسا بھی انہوں نے نہیں کیا۔ کہا کہ اس شخص کو سنسار کرو، پتھر مار مار کے شہر سے نکال دو، طائف بدر کر دو پتھر مار مار کر۔ بولنے والوں نے بولا، سننے والوں نے سنا، سنا ہی نہیں ہماری طرح، ہم سنتے بہت ہے عمل نہیں کرتے، قرآن و حدیث ہم سنتے بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اسی بنا پر نہ ہمارا اختلاف ختم ہوتا ہے، نہ ہمارا انتشار ختم ہوتا ہے، نہ ہماری عداوتیں ختم ہوتی ہے، نہ ہماری دوریاں ختم ہوتی ہے۔ مانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے، اس لیے کوئی فرق ہماری زندگیوں میں نہیں پڑتا۔ لیکن وہ تھے تو جہالت پر، لیکن پھر بھی عمل۔ بولا گیا سنسار، پورے نوجوان اکٹھا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں۔ اتنی بارش، پورا بدن لہو لہان، سر سے لے کر پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے، خون بہ بہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑا کر کے پھر مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کب میں طائف سے نکل کر وہ باغ تک پہنچا مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ کب میں یہاں تک آ گیا۔ کون ہے میرے دوستو یہ؟ انسانوں یہ ہم سب کے نبی ہیں، اے بنی آدموں یہ ہم سب کے نبی ہیں۔ ارے جن پر زبانیں لمبی لمبی کر رہے ہو یہ تمہارے بھی نبی ہیں، یہ تمہاری بھی رشد و ہدایت کے لیے اتارے گئے ہیں۔ لہو لہان ہو گئے، وہاں سے آ کر پھر مکہ واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن مکہ سے نکلے تھے، جب تک کوئی امان نہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ کا سارا خاندان بنو ہاشم قریش کا قبیلہ موجود ہے، لیکن کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بھی بڑے بڑے سردار ہیں، پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ متیم ابن عدی ہمت کرتا ہے، متیم ابن عدی کہتا ہے محمد میں امان دیتا ہوں، محمد تم میری امان پہ مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے خون بہ رہا ہے، بدن لہو لہان ہے خون سے، مکہ کے باہر ہے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متیم ابن عدی نے پناہ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ پھر زمانہ بدلتا ہے، حالات وہی نہیں رہتے۔ متیم ابن عدی کی تو موت ہو گئی، یہاں تک کہ بدر کا موقع آ گیا۔ جنگ بدر کے بعد کئی مشرکین قتل کیے گئے اور کئی مشرکین کو قیدی بنا دیا گیا۔ مشورے آ رہے ہیں کیا کیا جائے ان قیدیوں سے، کوئی کہتے ہیں کہ مار دیا جائے، کوئی کہتے ہیں کہ کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہر ایک کی الگ الگ رائے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متیم ابن عدی کے کیے گئے احسان کو یاد کرتے ہیں۔ جبیر بن مطعم حدیث کے راوی کہتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اسارى بدر لو كان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم له رواہ البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا آج متیم ابن عدی زندہ ہوتے، آج متیم ابن عدی زندہ ہوتے، پھر مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں کہتے لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ، میں متیم ابن عدی کے کہنے پر ان سب کو آزاد کر دیتا۔ ارے میرے دوستو، ہمارے پڑوس میں رہنے والے وہ ہمارے بھائی جو نان مسلم ہیں، وہ ہمارے ہیں، خونی رشتہ ہے ان سے، ان میں ہر ایک ہم سے عداوت دشمنی کرنے والے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، ان اچھوں کو دیکھیں کہاں ہیں وہ، تلاش کریں، ڈھونڈے وہ کہاں ہے، تلاش کریں ان کے ساتھ اچھائی کے معاملے کر کے اس ملک کے امن و امان اور اس ملک کی شانتی کو واپس لے آئیں، اور انسانیت کیا ہے پوری دنیا کو دکھا دیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یاد کیا، احسان کو یاد کیا، اور ہم تو کس کے کیے گئے احسان کو بھی یاد رکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، ساری نعمتیں کی دی، اس کے احسان کو یاد نہیں کرنے رکھنے والے ہیں تو ہم انسانوں کے احسانات کو کیا یاد رکھیں گے۔ اور دوسری بات میرے دوستو، یہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، نہیں اللہ ہمارا شے ہے، مسلمانوں کا شے کیا نہیں، سارے انسانوں کا رب اللہ ہی ہے، مانے تو بھی اللہ شے، نہیں مانے تو بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سچا معبود صرف اللہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مانے تو بھی اللہ ہی سچا معبود، پوری دنیا انکار کرے تو بھی اللہ ہی سچا معبود ہے، تو اسی معبود کی عبادت کے لیے گھر ہے۔ کبھی کبھی باتیں مسجدوں کے خلاف ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے مسجدوں کو آیا نہیں ہے، مسجدوں کو دیکھا نہیں ہے، مسجدوں میں ہم ہی آ رہے ہیں، ہم ہی جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے مسجد کے بازو سے گزرتے ہیں ہمارے نان مسلم بھائی، کبھی داخل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ انہیں بھی ڈر لگتا ہے، جانتے رہے بھی مسلمانوں کی مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بات ہے، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، غیر اللہ کی پرستش نہیں ہوگی۔ کوئی بھی رب کی عبادت کے لیے آتا ہے تو کھلی ہے، لیکن انہیں بلانا، بتانا، سمجھانا کہ یہ مسجد ہے کیا، یہاں ہوتا کیا، جمعہ میں کیا ہوتا، 5 وقتہ نمازوں میں کیا ہوتا، کون دکھائے گا یہ؟ اللہ کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ میدان جنگ ہے، کوئی مشرک کفار کے لشکر سے اسلامی لشکر میں آ کر پناہ چاہتا ہے، جنگ ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں کیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آنا چاہتا ہے اسلامی لشکر میں، دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلامی لشکر کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے آنے دو اس کو، فاجرہ دے دو پناہ، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ سنایا کبھی ہم نے، کبھی جمعہ میں آتے آتے ہوئے کسی نان مسلم بھائی کو بھی کوئی تجارتی کوئی کاروباری ساتھی ہے، کہا کہ بھائی آج جمعہ کا پریئر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں آنا ہے تمہارے کو، ہم جو کر رہے ضروری نہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے، تمہیں کیا کرنا، آؤ سنو دیکھو ہوتا کیا ہے، آخر مسجد ہے کیا،
بلایا کبھی ہم نے؟ کبھی لا کر مسجد کا دورہ کرایا؟ کبھی دکھایا ہم نے؟ کبھی نہیں کیا. کب کریں گے؟ کب سنائیں گے اللہ کا کلام؟ کب سنائیں گے نبی کا فرمان؟ حتی یسمع کلام اللہ. اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. پھر بھی اگر اسلام نہیں لاتا ہے، زبردستی نہیں ہے. ثم ابلغ مأمنہ، امن و امان کے ساتھ اس کو واپس پہنچا دو. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے. میرے دوستو، کبھی ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی بیمار پڑتا ہے، عیادت کے لیے گئے؟ کبھی مداد پرسی کے لیے بیمار ہے، پتہ چلا، کبھی گئے؟ ہم سمجھ رہے کئی کو جانا، اس لیے جانا کیونکہ ہم نبی کو اپنا رسول ماننے والے ہیں. ایک یہودی بچہ تھا، انس رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی انس رضی اللہ عنہ قال ان غلاما لیہود کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فقال اسلم فاسلم. رواہ البخاری. بخاری کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ایک یہودی بچہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. آج ہمارے بھی بہت سارے خادم ہیں. ہماری دکانوں میں کئی نان مسلم بچے کام کرتے ہیں، کئی نان مسلم افراد کام کرتے ہیں، ہماری فیکٹریوں میں کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے کام کاج میں، ہماری کھیتی باڑی کرنے والے ہیں. کیا کبھی اس کی بیماری کے موقع پر ہم عیادت کے لیے گئے؟ ارے ہمارا تو معاملہ الٹا ہوتا ہے. فون کرے، کئی کو نہیں آ رہے آج دکان کو، صاحب ذرا بیمار ہو، تیرا یہی بہانہ ہے. ہماری زبان تو یہ چلتی ہے. کبھی بولا میری ماں کی طبیعت خراب ہے، پہلے تو تھا اب تیری ماں، پھر کل تیرا باپ. یہ ہمارے جملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں، نبی کا اسوہ وہ نہیں ہے. ارے شٹر ڈالے ہوتے ہم بھی، جا کر اس بچے کی مداد پرسی کیے ہوتے، شٹر ڈالے ہوتے، اس کی ماں کی مداد پرسی کیے ہوتے. کہتے بیٹے یہ رکھ، یہ 1500 روپیے، نہیں تو میری پہچان کا ڈاکٹر ہے، تو جا میں بات کرتا ہوں. کبھی ہم نے ایسی تعلیمات، ایسی چیزوں کو وعدہ کیا؟ کون کرے گا پھر؟ ارے ہم تو نبی کے ماننے، خالص نبی کے ماننے والے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہتے اسلم، بیٹے اسلام لے آؤ. فاسلم، وہ اسلام لے آیا. کبھی دعائیں کی ہم کسی کے لیے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے؟ کبھی ہم نے اپنے پی ایم کے لیے، نریندر مودی جی کے لیے، کبھی امت شاہ جی کے لیے، کبھی ہم نے یوگی جی کے لیے، یا جو بھی ہیں، جو بھی ہمارے ہندوستانی ہمارے ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہے، یا ہمارے شہر کے بڑے بڑے ایم ایل اے ایم پیز، یا جو بھی ہمارے محلے کے اثر و رسوخ رکھنے والے، یا عام ہندو بھائی، کیا کبھی ہم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی؟ کبھی رب کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھے؟ کبھی اگر پتہ چلا کہ ہمارا فلاں پڑوسی جو نان مسلم ہے بیمار ہوا ہے، مسجد میں اعلان آیا فلاں راملو بیمار ہے، مول صاحب آپ ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے صحت یابی کی دعا کرو. کبھی چٹھی آئی ہے؟ ہمارے بھابھی بیمار ہے، ہمارے بھیا بیمار ہے، والد وینٹیلیٹر پہ ہے، فلاں کے دوست کے والد وینٹیلیٹر پہ ہے، مول صاحب ذرا دعا کیجیے. ارے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو ہمارے ہی ذرا انسان ہے، وہ بھی تو ان کے جسموں میں بھی تو ہماری ہی طرح خون دوڑ رہا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. انہم قوم لا یعلمون، علم نہیں ہے انہیں، معلومات نہیں ہے انہیں، جہالت پر جی رہے. ہمیں تو علم ہے. طفیل ابن عمرو الدوسی اپنے قبیلے دوس میں دعوت و تبلیغ دیتے ہیں. دعوت و تبلیغ دیے، قبیلہ نہیں مان رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قدم الطفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان دوسا قد اسد وعبت فادعوا الله عليهم فظن الناس انه يدعو عليهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد دوسا وأت بهم. رواہ البخاری. بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے، انکار کر دیا ہے، فادعوا اللہ علیہم، آپ اللہ سے بد دعا کر دیجئے کہ اللہ اس قبیلے کو ہلاک کر دے. فظن الناس انہ یدعو علیہم، لگے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے. لوگوں کو بھی یہ گمان ہونے لگا کہ جب یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بد دعا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم اہد دوسا، اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے دے، تو قبیلہ دوس کو راہ رات پر لا لے، وَأْتِ بِهِمْ، انہیں مطیع اور فرما بردار بنا دے. چند دن نہیں گئے پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. کبھی ہم نے یہ کام کیا؟ میرے دوستو کرنا ہے. آج ہمارے ان بھائیوں سے ملنا ہے،
آج ان بھائیوں سے ملاقاتیں کرنا ہے، تعلقات کو استوار کرنا ہے، ڈر کر نہیں، خوف کھا کر نہیں۔ ارے ہمارا ڈر تو صرف رب سے ہے، خوف تو صرف ہم اللہ سے کھانے والے ہیں، کیونکہ خوف کھانا، ڈرنا یہ بھی عبادت ہے جو رب کے سوا کسی کے لیے ہو نہیں سکتی۔ لیکن اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، رب کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے جو کام ہم رکے تھے، آج تک نہیں کر رہے تھے، ان کاموں کو کرتے رہنا ہے، تاکہ رب کے فرمان پر، نبی کے فرمان پر عمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔